کیا نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، البتہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول یہی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ڈھانپ کر ہی نماز ادا کرتے تھے، اور ٹوپی مسلمانوں کی زینت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، لہٰذا نماز ٹوپی پہن کر ہی پڑھا کریں۔ مفتی صاحب، کیا دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیور بھی آپ کے نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی آپ کو پردہ کرنا ہوگا، واللہ اعلم۔ جس نشید میں ہلکا ہلکا سا میوزک آتا ہے اسے سننا جائز ہے کیا؟ دیکھیں، میوزک ہلکا ہو یا زیادہ ہو، بھاری ہو، تیز ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا یا میوزک کو سننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب چاہے وہ میوزک نشید میں استعمال کیا جائے یا نعت میں استعمال کیا جائے یا کسی چیز میں بھی استعمال کیا جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ووکلز جو صاف سمجھ میں آئے کہ وہ ووکلز ہیں، میوزک نہیں ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے وہ آواز نہیں نکالی گئی ہے، انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ اس کی گنجائش ہے۔ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے جو میوزک بنتا ہے اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ردا تھرانہ صاحبہ فرماتی ہے کہ میں تو پوری دنیا میں اکیلے ہی سفر کر رہی ہوں، میری اس ویڈیو میں جہاں میں نے یہ کہا کہ مسلم خواتین 3 دن کی مسافت سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہیں، تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمانوں کے ریلیجیس ایشوز میں زبردستی انٹرفیئر کرنے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے۔ آپ اگر پوری دنیا میں اکیلی سفر کر رہی ہیں تو آپ کریں، آپ کو کس نے روکا ہے، لیکن آپ ہمیں اور ہماری مسلم خواتین کو آ کے لیسن نہ سکھائیں، چونکہ ہماری مسلم خواتین کے نزدیک آپ رول ماڈل نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور دیگر صحابیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کیا، چونکہ ان کی نظر میں حقیقی زندگی اور دائمی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، لہٰذا ان مسائل میں آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ انگیجمنٹ کے بعد کیا لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ بغیر کسی شرعی ضرورت کے نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ حلال جو رشتہ ہوگا وہ نکاح کے بعد ہی ہوگا۔ انگیجمنٹ کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، شریعت نے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ جب نکاح ہو جائے گا تب جا کر دونوں میاں بیوی ہوں گے، اور پھر اب تعلقات قائم کرنا اور بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے جائز ہو جائیں گی۔ لہٰذا انگیجمنٹ کی وجہ سے ایسے تعلقات قائم کر لینا جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ایک فرینڈ کی طرح بنا لینا یا بہت زیادہ قربت کر لینا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہے جہاں پہ کوئی شدید ضرورت ہو، جہاں پہ بات کرنا ہی پڑے، جہاں شریعت بھی اجازت دیتی ہو، تو پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے بات کرنے کی، بقدر ضرورت بات کرنے کی گنجائش ہے، واللہ۔ اپنے علماء صرف دین تک ہی کیوں رکے ہوئے ہیں، پالیٹکس یا دوسرے مسائل میں جوائن کیوں نہیں ہوتے؟ تو سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کو کیا دین کا حصہ نہیں سمجھتے؟ جبکہ دین اور بالخصوص دین اسلام پوری زندگی کا دستور ہے اور پوری زندگی کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور پالیٹکس بھی، سیاست بھی دراصل انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاست کے متعلق دین میں تعلیمات نہ ہو اور دین کو اور سیاست کو الگ الگ کر دیا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، تو اس کانسیپٹ کو درست کریں۔ دوسری چیز، علماء پالیٹکس میں کیوں نہیں جڑتے، یا یہ کہ دوسرے مسائل میں کیوں نہیں جڑتے، تو آپ کس پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ پالیٹکس ایسی پالیٹکس ہے، ایسی سیاست ہے جس میں شرعاً جوائن ہونا یہ جائز ہے، یا یہ کہ جس مسئلے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ مسئلہ ایسا ہے کہ شرعاً اس میں جڑنا یہ مناسب ہے اور یہ جائز ہے؟ اس کی وضاحت کریں، اس کے بعد ہی پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علماء ان مسائل میں کیوں نہیں۔ کیا چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ تفصیل۔ کیا نکاح میں خطبہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، نکاح میں خطبہ پڑھنا مسنون ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر نہ پڑھا جائے اور ایجاب و قبول ہو جائے تو عاقل بالغ مسلمان مرد کے سامنے تو نکاح ہو جائے گا، اگرچہ خطبہ نہ دیا گیا ہو، لیکن خطبہ پڑھنا چاہیے چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
قرآن خود سے سمجھے یا کسی گائیڈنس لے کر ضرور بتائیں آج کی جنریشن کے لیے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے قرآن کو خود سے نہیں سیکھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں سیکھا. تابعین نے قرآن کو خود سے نہیں سیکھا بلکہ صحابہ کی گائیڈنس میں سیکھا. تابعین نے قرآن کو خود سے نہیں سیکھا بلکہ تابعین کے گائیڈنس میں سیکھا, اور یہی سلسلہ آج تک جاری اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو ہم علماء حق کی گائیڈنس میں سیکھیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے, سلف صالحین نے اور علماء حق نے کس طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے, اور اسی منہج پر ہم قائم رہیں. جزاکم اللہ خیر.